مصر کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ فرعونوں کا محبوب علاقہ تھا۔ قلعے کی دیواروں پر کھڑے ہو جاتے تو ابو الہول اور فرعونوں کے اہرام نظر آتے تھے، اور نیل کی اپنی ہی ایک دلکشی تھی۔ بیبلون کا شہر فرعونوں نے ہی بسایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہیں کہیں فرعون کا طلسم سامری اپنے عصا سے توڑا تھا۔ وہاں جگہ جگہ فرعونوں کے دور کے آثار نظر آتے تھے اور تمام تر علاقے میں بکھرے ہوئے تھے۔ بیبلون فتح کر لینے سے جزیرہ روزہ بھی مسلمانوں کے تسلط میں آ گیا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ بیبلون کے دریا والے دروازے سے جزیرے تک کشتیوں کا پل بنا دیا جائے۔ اس حکم کی فوراً تعمیل شروع ہو گئی۔ شہر کے لوگوں نے مسلمانوں کو دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے ان کے گھروں کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا اور انہیں ہر طرح کی مدد بہم پہنچائی تھی۔ اس کے اثرات یہ تھے کہ جب کشتیوں کا پل تیار ہونے لگا تو شہر کے لوگ دوڑے گئے اور اس کام میں مجاہدین کا ہاتھ بٹانے لگے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجبوری یہ تھی کہ ان کے ساتھ لشکر کی نفری کم تھی۔ اسی نفری میں سے شہر کی انتظامیہ کے کام بھی کروانے تھے اور نظم و نسق بھی بحال کرنا تھا۔ کشتیوں کا پل بھی بننا شروع ہو گیا تھا اور کئی اور کام تھے جو فوری طور پر کرنے والے تھے۔ مجاہدین کی تعداد اتنی ہی تھی جسے ان کاموں میں لگا دیا جاتا تو عسکری ذمہ داریاں التوا میں پڑ جاتی تھیں۔ اس کا علاج یہ سوچا گیا کہ رومیوں کے دور حکومت میں جو قبطی عیسائی شہری انتظامیہ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے انہیں ہٹایا نہ گیا بلکہ یہ کام انہی کے سپرد کر دیے گئے۔ ارد گرد کے علاقے میں اپنے لشکر کی کچھ نفری رکھنی لازمی تھی۔ سپہ سالار کا مقصد یہ بھی تھا کہ قبطیوں کو اعتماد میں لے کر انہیں اہمیت دی جاتی رہے تاکہ یہ بغاوت کی نہ سوچ سکیں۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ ہو گیا جو مورخین نے تفصیل سے لکھا ہے۔ یہ واقعہ یوں ہوا کہ کوتوال کے محکمے میں اکثریت قبطی عیسائیوں کی تھی، اسے آج کی زبان میں پولیس کہہ لیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کے فرائض قبطیوں کے پاس ہی رہنے دیے اور ان کی نفری میں اضافہ کر دیا۔ اس محکمے میں اپنے مجاہدین کو بھی شامل کیا گیا لیکن بہت ہی تھوڑی تعداد میں۔ کچھ دنوں بعد سپہ سالار کو یہ رپورٹ ملی کہ پولیس میں جو قبطی عیسائی ہیں وہ مسلمانوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ بعض کو تو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ ہم عرب کے ان پسماندہ مسلمانوں کے محکوم نہیں رہ سکتے۔ بیبلون میں قبطیوں کی بغاوت کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ جب سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رپورٹ دی گئی کہ بیبلون میں پولیس کے جو قبطی عیسائی ہیں وہ کہتے پھرتے ہیں کہ وہ ان پسماندہ عرب مسلمانوں کے محکوم نہیں رہ سکتے اور آثار بغاوت کے نظر آ رہے ہیں، تو تمام سالاروں کو یہ توقع تھی کہ سپہ سالار یہی ایک حکم دیں گے کہ ان قبطیوں کو تشدد سے دبا کر رکھا جائے اور اگر وہ ایسے باغیانہ خیالات سے باز نہیں آتے تو انہیں سخت سزا دی جائے جو دوسروں کے لیے عبرتناک ہو۔ لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پورے لشکر کو یقینی موت میں ڈال دیا کرتے تھے، یہ رپورٹ سن کر بالکل ہی چپ رہے اور گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ ان کے ماتھے پر شکن نمودار ہوئے اور پھر ان کی ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ عرب غیر معمولی ذہانت کے لیے مشہور تھے۔ ان میں معجزہ نما شجاعت تھی بلکہ ان کے دماغ ایسی ترکیبیں سوچ لیتے تھے جو اوسط درجہ ذہن کے انسان کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ رومیوں نے پولیس کا باقاعدہ محکمہ بنا رکھا تھا۔ اسلامی حکومت و معاشرت میں ابھی پولیس کا محکمہ نہیں بنا تھا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا تھا جسے احداث کہتے تھے اور پولیس افسر کو صاحب الاحداث کہا جاتا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گہری سوچ سے نکل کر تمام سالاروں کو بلوایا۔ کل ان قبطیوں کو اپنے لشکر کے کھانے پر مدعو کرنا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک ضروری بات اچھی طرح سن لو، اپنے لشکر کے ہر مجاہد سے کہنا کہ وہ کھانا اس طرح کھائیں جس طرح میدان جنگ میں لڑائی کے دوران کھاتے ہیں اور ان کا لباس جنگی ہوگا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ کوئی ایک بھی سالار نہ سمجھ سکا کہ سپہ سالار کا مطلب اور مقصد کیا ہے۔ اگلے روز بے شمار اونٹ ذبح کیے گئے، ان کا گوشت اس طرح پکایا گیا کہ شوربہ زیادہ رکھا گیا۔ پولیس کے تمام قبطی ملازمین کو اس کھانے پر مدعو کیا گیا تھا۔ کھانا زمین پر بیٹھ کر کھایا جاتا تھا۔ اس کھانے پر قبطی عیسائیوں اور مجاہدین کو ایک دوسرے کے بالمقابل بٹھایا گیا۔ مجاہدین نے بڑی تیزی سے کھانا شروع کر دیا۔ ان کے کھانے کا طریقہ یہ تھا کہ بوٹی منہ میں لے کر کھینچتے تو شوربے کی چھینٹیں سامنے بیٹھے ہوئے قبطیوں پر پڑتی تھیں۔
قبطی عیسائی مجاہدین کو اس طرح بدتمیزی سے کھاتے دیکھ کر ناک چڑھانے لگے۔ انہوں نے دل ہی دل میں یہ رائے قائم کر لی ہوگی کہ عرب کے یہ مسلمان جنگلی ہیں، انہیں سلیقے اور شائستگی سے کھانا کھانے کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ مجاہدین رکابیاں اٹھا کر منہ سے لگاتے اور شوربہ پیتے تو پینے کی آوازیں پیدا ہوتی تھیں۔ کوئی بھی ان مجاہدین کو اس طرح کھاتے دیکھتا تو یہی کہتا کہ ان لوگوں کو اچھا کھانا کبھی نہیں ملا اور ان میں کھانے کا سلیقہ بھی نہیں۔ آخر کھانا ختم ہوا اور قبطی چہروں پر نفرت کا تاثر لیے چلے گئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنے کچھ آدمی یہ دیکھنے کے لیے کہ قبطیوں کی کیا رائے ہے اور وہ کیا باتیں کرتے ہیں، کچھ مجاہدین قبطیوں کی باتیں سننے کے لیے بھیج دیے۔ انہوں نے سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بتایا کہ قبطی عیسائی مجاہدین کے خلاف کھلم کھلا نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ان گنوار عربوں کے محکوم نہیں رہیں گے۔ مصری تاریخ دان محمد حسنین ہیکل بٹلر اور 3-4 مسلمان تاریخ دانوں کے حوالوں سے لکھتا ہے کہ 2 دنوں بعد سپہ سالار نے اپنے سالاروں کو بلوایا اور کہا کہ کل پھر اسی طرح لشکر کے لیے کھانا پکے گا اور قبطی عیسائی مدعو ہوں گے۔ سپہ سالار نے دوسری ہدایت یہ دی کہ مجاہدین کے تمام لشکر کو یہ بتا دیا جائے کہ وہ اس طرح کھانا کھائیں گے جس طرح وہ امن کے وقت کھایا کرتے ہیں، اور ان کا لباس جنگی نہیں بلکہ وہ لباس ہوگا جو وہ اپنے گھروں میں پہنتے ہیں۔ مجاہدین اپنے اچھی قسم کے لباس میں کھانے میں شریک ہوئے۔ اب بھی کھانے پر بیٹھنے کی ترتیب وہی تھی جو پہلے کھانے میں رکھی گئی تھی۔ قبطی عیسائی اور مجاہدین آمنے سامنے دسترخوان پر بیٹھے۔ کھانا شروع ہوا تو مجاہدین نے بڑی ہی تمیز، شائستگی اور سلیقے سے کھانا کھایا اور قبطیوں کے ساتھ باتیں بھی کرتے اور ہنستے مسکراتے بھی رہے۔ قبطی حیران رہ گئے کہ آج ان میں اتنی تہذیب کیسے آ گئی۔ یہ تو شک کیا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کوئی اور تھے اور یہ مجاہدین کوئی اور ہیں جو تمیز اور سلیقے والے ہیں۔ پچھلے کھانے میں قبطی مجاہدین کے خلاف نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار کھلم کھلا کرتے رہے، لیکن اس کھانے کے بعد حیران تھے کہ کیا کہیں اور کیسے سمجھیں کہ یہ تبدیلی کیسے آئی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ کوئی اور عرب تو نہیں تھے؟ کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا کہ کل صبح تمام لشکر گھڑ دوڑ کے میدان میں امن کی ترتیب میں اکٹھا ہوگا اور سپہ سالار لشکر کا معائنہ کریں گے۔ سالاروں نے سپہ سالار کا یہ حکم تمام لشکر تک پہنچا دیا اور مزید جو ہدایات سالاروں کی دی گئی تھیں وہ بھی لشکر تک پہنچا دی گئیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مجاہدین کا لشکر کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی جس کی درجہ بدرجہ تنخواہیں مقرر ہوتی اور انہیں باقاعدہ فوج کی طرح ٹریننگ دی گئی ہوتی۔ تنخواہ دار فوج امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے تھوڑا ہی عرصہ بعد بنائی تھی۔ تمام مجاہدین رضاکارانہ طور پر لشکر میں شامل ہوتے تھے۔ تیغ زنی، برچی بازی اور تیر اندازی تو مسلمانوں کی گھریلو تربیت میں شامل تھیں۔ لشکر میں انہیں صرف یہ بتایا اور سمجھایا جاتا تھا کہ ایک سالار کے تحت ترتیب سے کس طرح لڑا جاتا ہے۔ انہیں ڈسپلن کا الگ تھلگ کوئی لیکچر نہیں دیا جاتا تھا، نہ ان میں ڈسپلن پیدا کرنے کی کوئی بات ہوتی تھی۔ مجاہدین ایک جذبے کے تحت لشکر میں شامل ہوتے اور محاذوں پر جاتے تھے۔ رومیوں کی فوج باقاعدہ تنخواہ دار فوج تھی اور اسے آج کل کی فوج کی طرح ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اگلی صبح ان تمام قبطی عیسائیوں کو جو وہاں کی پولیس میں تھے اور انہیں بھی جو انتظامیہ کے مختلف شعبوں میں کام کرتے تھے، گھڑ دوڑ کے میدان میں اکٹھا کیا گیا۔ تاریخ کی تحریر بتاتی ہے کہ ان قبطیوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ مسلمان اپنے لشکر کی نمائش کر رہے ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہ لشکر باقاعدہ فوج نہیں اور اس کے تمام آدمی رضاکار ہیں۔ قبطی یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ جس لشکر کو وہ لڑنے والوں کا ایک غیر تربیت یافتہ ہجوم سمجھتے تھے، ان میں فوج جیسا ہی ڈسپلن تھا۔ انہیں ہانکنا نہیں پڑتا تھا بلکہ وہ سالاروں کے اشاروں پر حرکات و سکنات کرتے تھے۔ انہوں نے جو لباس پہن رکھے تھے اس کا بھی ایک تاثر تھا جو قبطی عیسائیوں نے خاص طور پر محسوس کیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی نمائش کچھ سوچ کر کی تھی اور لشکر نے اپنے سپہ سالار کی توقعات پوری کر دیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبطیوں میں جو تاثر پیدا کرنا چاہتے تھے، لشکر نے وہ پیدا کر دیا، حالانکہ لشکر کے کسی بھی مجاہد کو معلوم نہ تھا کہ کیا تاثر دینا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ انہوں نے گھوڑے کا رخ موڑا اور قبطیوں کے ہجوم کے سامنے جا رکے۔ میں نے تمہیں اپنے لشکر کے 3 روپ دکھائے ہیں،
عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبطیوں سے خطاب کیا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا مہذب اور میرے اس لشکر کو جنگی اور بدتمیز سمجھتے ہو۔ میں نے وہ سارے طعنے سنے ہیں جو تم نے مجاہدین کو دیے ہیں۔ یہ بہت بڑی بد تہذیبی ہے کہ دوسروں کو بد تہذیب کہا جائے۔ وہ یہی مجاہدین تھے جن کے ساتھ تم نے کھانا کھایا اور جن کے اڑتے شوربے کے چھینٹے تم پر پڑے تھے۔ انہوں نے تمہارے خیال کے مطابق غیر شائستگی سے کھانا کھایا تھا۔ میں تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ اس طرح کھائیں کہ جس طرح جنگ کے دوران کھانا کھایا کرتے ہیں۔ میدان جنگ میں یہ کسی سلیقے اور شائستگی کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے سامنے اس سے کہیں زیادہ بڑا مقصد ہوتا ہے۔ اس وقت انہیں کھانے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر کھاتے ہیں تو اسی طرح جلد بازی میں کھا کر اپنے اس فرض کی ادائیگی میں گم ہو جاتے ہیں جو اللہ نے انہیں سونپا ہے۔ میرے قبطی بھائیوں، پھر میں نے تمہیں ان کا وہ روپ دکھایا ہے جس میں شائستگی بھی ہے، سلیقہ بھی اور تہذیب بھی۔ انہیں صرف اتنا کہا تھا کہ اب تم میدان جنگ میں نہیں، اس لیے کھانا اس طرح کھانا جس طرح امن کے وقت کھایا جاتا ہے، اور یہ خیال رکھنا کہ تمہارے کھانے پر کچھ مہمان بھی ہوں گے۔ تم نے ان کا یہ روپ بھی دیکھ لیا ہے اور تم حیران ہوتے رہے ہو کہ یہ تو وہی ہیں، لیکن ایک دن میں ہی اتنے تہذیب یافتہ کس طرح ہو گئے ہیں۔ انہیں کسی نے بھی نہیں کہا کہ تہذیب کا خیال رکھنا، یہ ہیں ہی تہذیب یافتہ۔ اپنے گھروں میں یہ اسی طرح کھانا کھایا کرتے ہیں۔ پھر میں نے تمہیں ان کا تیسرا روپ دکھایا ہے۔ میں جانتا ہوں تم انہیں غیر تربیت یافتہ ہجوم سمجھتے ہو جو صرف لڑنا جانتے ہیں۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے نظم و نسق کا کیا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ نظم و نسق اور اپنے سالاروں کے اشاروں پر چلنا ان کی فطرت میں شامل ہے۔ کہ جب ایک لشکر کی صورت میں اکٹھے ہوتے ہیں تو اپنی انفرادیت اپنے امیر یا سالار کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اسلام کے حکم اور رسول کے مطابق اگر ان میں سے 3 4 یا کچھ زیادہ اپنے لشکر سے الگ ہو جائیں تو ایک ساتھی کو اپنا امیر جماعت بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں ان کے یہ تینوں روپ اس لیے دکھائے ہیں کہ تم انہیں گنوار اور اجڑ بدو نہ سمجھتے رہو اور اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا نہ کرو کہ تم ان کے خلاف نفرت پھیلا کر اپنے لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کر لو گے تو یہ مجاہدین تمہارے آگے بے بس ہو جائیں گے۔ ان کے ساتھ شرافت اور شائستگی سے رہو گے تو یہ تمہاری قدر کریں گے، کیونکہ شرافت اور شائستگی ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اور اگر تم کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر انہیں جنگلی اور پسماندہ سمجھ کر منمانی کرو گے تو جس طرح انہوں نے تمہارے کپڑوں پر شوربے کے چھینٹے پھینکے تھے اسی طرح تمہارے کپڑے تمہارے ہی خون سے لال کر دیں گے۔ سوچ لو تمہیں کون سی صورت بہتر لگتی ہے۔ یہ واقعہ لکھنے والے تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ کار اور یہ انداز بیشتر قبطی عیسائیوں کو اتنا اچھا لگا کہ ان کے ایک خاص بڑے گروہ نے اسلام قبول کر لیا، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس انداز نمائش میں ایک طنز اور اپنی توہین محسوس کی۔ اے قبطیوں، اپنی توہین سمجھنے والے قبطی عیسائیوں نے کہا، عربوں نے تمہیں اپنی ٹھوکر پر رکھا ہے۔ تاریخ میں ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ کسی لیڈر قسم کے قبطی نے کہا، عربی مسلمان قوم وہ ہیں جس قوم کو کوئی مفتوح اور مغلوب نہیں کر سکتا۔ آج اس قوم نے تمہیں اپنے قدموں تلے مسل ڈالا ہے۔ تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ ان آوازوں پر قبطی عیسائیوں نے دھیان نہ دیا۔ ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کا جزیہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی معاف کر دیا اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ آج سے انہیں مسلمانوں کے مساوی حقوق دے دیے گئے ہیں۔ تاریخ یہ رائے قائم کرتی ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انوکھی اور دلچسپ کارروائی کر کے قبطی عیسائیوں کو ایسا متاثر کیا کہ وہ پوری طرح مسلمانوں کے وفادار ہو گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہی کامیابی حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ جب امیر المومنین کی طرف سے منظوری آ جائے کہ اسکندریہ کی طرف پیش قدمی کرو تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان سے اسکندریہ کو روانہ ہو جائے اور پیچھے بدامنی اور بغاوت کا خطرہ نہ رہے۔ محاذوں کے سپہ سالار جب امیر المومنین کو اپنے محاذ کی صورتحال لکھ کر بھیجتے تھے تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات بھی لکھ دیتے تھے۔ اگر نہ لکھیں تو پیغامات لے جانے والے قاصد خود چھوٹے چھوٹے واقعات سنا دیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گیا۔ تاریخ کے مطابق انہوں نے اظہار خیال کیا، خدا کی قسم ابن عاص کی جنگ ٹھنڈی اور نرم ہوتی ہے، اس میں وہ ہیجانی کیفیت پیدا نہیں ہونے دیتا۔ دوسرے لڑنے والے تلوار سے لڑتے ہیں
لیکن ابن عاص کی زبان تلوار سے زیادہ کام کرتی ہے۔ صرف سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں تھے جنہیں امیر المومنین کی منظوری کا انتظار تھا، بلکہ تمام تر لشکر اسکندریہ کی طرف پیش قدمی کے لیے بےتاب ہوا جا رہا تھا۔ یہ لشکر مسلسل لڑائیاں لڑتا چلا آ رہا تھا۔ اسے صرف ایک بار کمک ملی تھی، اس کے بعد ایک آدمی کا بھی اس میں اضافہ نہیں ہوا تھا۔ اضافہ تو دور کی بات تھی، شہیدوں اور شدید زخمیوں کی وجہ سے لشکر کی تعداد تو اچھی خاصی کم ہو گئی تھی۔ ان حالات میں اس لشکر کو جسمانی طور پر تھکن سے ٹوٹ پھوٹ جانا چاہیے تھا، لیکن اسلام کے ان شیدائیوں کے جذبے اور حوصلے میں عجیب و غریب سی تازگی آتی جا رہی تھی۔ ابن عبدالحکم لکھتا ہے کہ بیبلون کی فتح نے مجاہدین کے جسموں پر جیسے بجلیوں کی سی طاقت پیدا کر دی تھی۔ یہ دراصل ایمان کی تازگی اور پختگی تھی۔ ان مجاہدین نے اپنے جسموں کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا اور وہ روحانی قوت سے لڑ رہے تھے۔ بیبلون پر یلغار سے پہلے وہ توقع رکھتے ہی نہیں تھے کہ وہ بیبلون جیسا ناقابل تسخیر قلعہ سر کر لیں گے۔ بیبلون بلا شک و شبہ ناقابل تسخیر تھا، مجاہدین نے یہ سر کر لیا۔ یہ تو ان کا ایمان تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں اور اللہ انہیں مدد دے رہا ہے، لیکن اب وہ اس یقین سے سرشار ہوئے جا رہے تھے کہ ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور وہ کفر پر غالب آئیں گے۔ کچھ مجاہدین ایسے تھے جو صرف اللہ اور اسلام کو پہچانتے تھے لیکن سوچوں کی گہرائی میں جانے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ انہیں سالاروں نے بتایا تھا کہ مسلمان کا دشمن دراصل اسلام کا دشمن ہے اور اسلام کا دشمن ہر مسلمان کا دشمن ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں کیوں نہ ہو، اور یہ بھی کہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم اسلام کے دشمنوں کے خلاف ہتھیار لے کر نکلو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ بیبلون میں مسلمانوں نے نظم و نسق، شہری انتظامات اور امن و امان بحال کر دیے تھے۔ بغاوت کے کوئی آثار نہیں رہے تھے، بلکہ قبطی عیسائی عملاً اپنی وفاداری کا اظہار کر رہے تھے۔ ان میں سے بہت سے عیسائی واپس آ گئے تھے جو مسلمانوں کی یلغار کے دوران گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں سے تو وہ بلا وجہ ڈرتے رہے ہیں، امن و امان تو مسلمان ہی لائے ہیں، اور ایک ادنا شہری کو بھی انہوں نے اس کا وقار اور اس کے حقوق دے دیے ہیں۔ ایک روز ایک ضعیف العمر آدمی لاٹھی کے سہارے چلتا سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے رکھا تھا کہ ان سے ملنے کوئی کتنا ہی معمولی اور ادنا آدمی کیوں نہ آئے، اسے ٹالنا نہیں اور ان سے ملوا دینا ضروری سمجھا جائے۔ اگر سپہ سالار وہاں موجود نہ ہوں تو اس کی بات سن لی جائے اور اگر کوئی شکایت ہو تو اس کا ازالہ فوراً کیا جائے۔ اس ضعیف العمر آدمی سے سپہ سالار کے ایک محافظ نے پوچھا کہ وہ سپہ سالار سے کیوں ملنا چاہتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی کمسن پوتی لاپتہ ہو گئی ہے۔ اس نے پوتی کی عمر 15-16 سال بتائی۔ محافظ نے فوراً سپہ سالار کو اطلاع دی اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ اس لرزتے کانپتے بوڑھے نے بتایا کہ اس کی پوتی اس وقت کی لاپتہ ہوئی ہے جب رومی فوج اور کچھ شہری یہاں سے نکل رہے تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ کوئی فوجی یا شہری اسے اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اس وقت تک اس کی پوتی گھر میں محفوظ تھی۔ میں خوشامد کی بات نہیں کر رہا سپہ سالار، بوڑھے نے کہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ مجھے کسی مسلمان پر شک نہیں کہ اس نے میری پوتی کو اٹھا لیا ہوگا۔ تم لوگوں نے ہماری عزتیں محفوظ کر دی ہیں، اس کے باوجود میں نے اپنی پوتی کو گھر میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ معمولی شکل و صورت کی ہوتی تو پھر مجھے کوئی ڈر نہ ہوتا۔ خطرہ یہ نظر آتا رہتا تھا کہ بچی بہت خوبصورت ہے اور جسے بہت اچھی لگی وہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ میں تمہارے لشکریوں سے ڈرتا رہا ہوں، لیکن 1 مہینہ ہوا مجھے تسلی ہو گئی کہ مسلمانوں سے ڈرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بچی کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ کل ہی وہ باہر نکلی، پھر واپس نہیں آئی۔ بوڑھا اس سے آگے بول نہ سکا۔ اس کے آنسو تو بہہ رہے تھے لیکن اس کی ہچکیاں نکلنے لگیں اور وہ چپ ہو گیا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بڑی شفقت سے کہا کہ اس کی پوتی کو تلاش کیا جائے گا اور انشاءاللہ وہ مل جائے گی، پھر اسے اغوا کرنے والے کو اس کے سامنے سزا دی جائے گی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلا کر کہا کہ اس بوڑھے کو عزت سے اپنے پاس بٹھائیں اور پولیس کے بڑے افسر کو بلا لائیں۔ پولیس کا بڑا افسر آیا تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بڑی سختی سے کہا کہ وہ اس بوڑھے کی پوتی کو تلاش کرے۔ پولیس کا یہ افسر قبطی عیسائی تھا اور یہ بوڑھا بھی قبطی عیسائی تھا۔ ایک بات سن لو جوزف،
عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کے اس حاکم سے کہا، معلوم نہیں ہرقل کے دور حکومت میں تم لوگ اس قسم کی شکایت پر کیا رویہ اختیار کرتے تھے، لیکن ہمارے ہاں ایک لڑکی کا لاپتہ ہو جانا کوئی معمولی واقعہ یا جرم نہیں۔ اگر ہم ایک شہری کی شکایت رفع نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اپنا فرض ادا نہیں کر رہے۔ اب ذہن میں رکھ لو کہ رومی حکمران چلے گئے ہیں اور یہاں اللہ کی حکمرانی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب یہاں اللہ کا قانون چلتا ہے جس میں کسی کی حیثیت دیکھے بغیر اسے انصاف ملتا ہے۔ میں ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، اور مجھے زیادہ سے زیادہ ایک دن میں بتایا جائے کہ کیا کوشش ہوئی اور لڑکی کا کچھ سراغ ملا ہے یا نہیں۔ اس بوڑھے کو لے جاؤ اور دلجمعی اور محنت سے سراغ رسانی کرو۔ جوزف نے سپہ سالار کو یقین دلایا کہ وہ کوتاہی نہیں کرے گا۔ پھر اس نے یہ خیال ظاہر کیا کہ لڑکی جوان ہو گئی ہے اور ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ چلی گئی ہو۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے سن کر کہا کہ یہ معلوم کرنا اس کا کام ہے، وہ اپنے مخبروں اور ادھر ادھر سے پوچھ کر معلوم کرے کہ لڑکی کسی سے ملتی ملاتی ہوگی، ایسی ملاقاتیں چھپ نہیں سکتی۔ محترم سپہ سالار، جوزف نے کہا، ایک امکان اور ہے، شاید اس طرف دھیان نہ دیتے، لیکن میں چونکہ سراغ رساں ہوں اس لیے ایسے واقعات کے ہر پہلو پر غور کرتا رہا ہوں اور گہرائی میں بھی گیا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ عملاً کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہر 3 سال بعد اس عمر کی ایک لڑکی اغوا ہوتی ہے اور پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس سے پہلے جو لڑکیاں اغوا ہوئی ہیں وہ بیبیلون کی نہیں تھیں۔ کسی بھی شہر یا گاؤں سے ایک کمسن لڑکی اغوا ہوتی رہی ہے، اب بیبیلون کی ایک لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے۔ مجھے کچھ ایسا خیال آتا ہے کہ اس لڑکی کی گمشدگی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی لمبی بات سننے کے عادی نہیں تھے، 2 ٹوک بات کرتے اور 2 ٹوک بات سنتے تھے۔ انہوں نے جوزف سے کہا کہ وہ فوراً اصل بات پر آ جائے۔ معافی چاہتا ہوں سالار محترم، جوزف نے کہا، میں بات صرف اس لیے لمبی کر رہا ہوں کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ آپ کے لیے ایک نئی بات ہے۔ یہاں سے کچھ دور ایک قدیم عبادت گاہ ہے جس کا نام سرابیوم ہے۔ آپ نے شاید اس عبادت گاہ کے کھنڈرات دیکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ اندر بھی گئے ہوں۔ ان کھنڈرات میں سے ایک راستہ ایک اور طرف کھلتا ہے جس سے باہر کا کوئی آدمی واقف نہیں۔ غار جیسا ایک دہانہ ہے جس کے اندر ایک اور دنیا آباد ہے۔ ہاں جوزف، میں ان کھنڈرات کے اندر گیا تھا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ دور اندر تک نہیں گیا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ ایک فرقے کی عبادت گاہ ہے اور یہ کہ اسے سرابیوم کہتے ہیں۔ اب موقع نکال کر اس غار کے اندر بھی جاؤں گا جس کا تم نے ذکر کیا ہے۔ کبھی ایسی جرت نہ کرنا سپہ سالار، جوزف نے کہا، آپ چلے تو جائیں گے لیکن واپس نہیں آ سکیں گے۔ مجھے معلوم ہے، شاہ ہرقل کو بھی معلوم تھا، اور شاہ ہرقل کے بیٹے قسطنطین کو بھی اس غار کا راز معلوم تھا۔ پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ وہاں ابھی تک عبادت ہو رہی ہے، اس فرقے کے کچھ پیروکار موجود ہیں۔ اس عبادت گاہ میں غالباً ایبس نام کے بچڑے کی عبادت ہوتی تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں میرے محترم سپہ سالار، جوزف نے کہا، آپ نے ان کھنڈرات میں ایبس بچڑے کا بت دیکھا ہوگا۔ میں نے چونکہ پوری سراغ رسانی اور تحقیقات کی ہیں، اس لیے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ وہاں اب بھی اس بچڑے کی عبادت ہوتی ہے، اور ہر 3 سال بعد ایک بچڑے اور اس کے ساتھ ایک نو عمر کنواری لڑکی کی بھی قربانی دی جاتی ہے۔ لڑکی اسی عبادت گاہ سے ملے گی، جوزف نے کہا۔ مجھے یاد ہے کہ 3 سال پہلے ایک لڑکی روزہ جزیرہ سے لاپتہ ہو گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے باپ کی شکایت کسی نے نہیں سنی تھی۔ آپ سوچ لیں کہ ان کھنڈرات میں کچھ آدمیوں کو بھیجنے کا خطرہ مول لیں گے یا نہیں۔ تم شاید نہ سمجھ سکو جوزف، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اپنی جان کا خطرہ بھی مول لینا پڑا تو میں لوں گا۔ میں اس لڑکی کے باپ کے آگے نہیں، اپنے اللہ کے آگے جواب دہ ہوں، اس کے بعد میں اپنے امیر المومنین کے آگے جواب دہ ہوں۔ رہی بات لڑکی کے باپ کی، تو لڑکی کی گمشدگی کی شکایت کے بعد میں لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھنا فرض سمجھتا ہوں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنے سب سے زیادہ نڈر اور خطرہ مول لینے والے سالار زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔
انہیں لڑکی کی گمشدگی کی بات مختصراً سنا کر کہا کہ وہ جوزف کو ساتھ لیں اور کوئی ایسے 1-2 آدمی بھی ساتھ لے لیں جو ان کھنڈرات سے پوری طرح واقف ہوں۔ جتنے مجاہدین ساتھ لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں اور وہاں چھاپہ ماریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لڑکی وہاں سے نہ ملی تو اس عبادت گاہ کو تباہ کر دیں اور وہاں جو آدمی ہو انہیں پکڑ کر لے آئیں۔ سالار زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 مجاہدین کو ساتھ لے کر سرابیوم کے کھنڈرات میں چلے گئے۔ پولیس کا سب سے بڑا افسر جوزف ساتھ نہیں گیا تھا۔ اس نے سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 گائیڈ دے دیے تھے جو ان کھنڈرات سے واقف تھے اور بوقت ضرورت لڑنے کا تجربہ بھی رکھتے تھے۔ ان دونوں آدمیوں سے پوچھا گیا کہ وہ ان کھنڈرات کے اس حصے سے واقف ہیں یا نہیں جہاں عبادت گاہ بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اندر تو نہیں گئے، نہ ہی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اس حصے میں بھی گیا ہے، لیکن وہ اتنا بتا سکتے ہیں کہ وہ حصہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سالار زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نڈر اور بے خوف ہی نہیں تھے بلکہ عقل و دانش کے لحاظ سے کوئی ہی ان کی برابری کا دعویٰ کر سکتا تھا۔ انہوں نے جوزف کو الگ بٹھا کر بڑی باریکی سے پوچھ لیا تھا کہ پہلے جو آدمی مارے گئے تھے وہ کس طرح مارے گئے تھے اور کچھ دیگر معلومات بھی لے لی تھیں۔ 1 روز پہلے وہ دن کے وقت وہاں چلے گئے اور اس طرح اندر گھومتے پھرتے رہے تھے جیسے کوئی اجنبی سیر و سیاحت کے لیے آیا ہو۔ انہوں نے بالائی منزل میں جا کر بھی اندر کی دنیا دیکھ لی تھی۔ 2-3 جگہوں سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ سالار زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر بھی گئے تھے۔ اوپر تو سنبھل کر چلنا پڑتا تھا کیونکہ جگہ جگہ سے چھتیں گری ہوئی یا جھکی ہوئی تھیں۔ محفوظ چھتوں پر چلنے سے بھی ڈر آتا تھا کہ یہ گر پڑیں گی۔ اوپر بھی راہداریاں تھیں اور چھوٹے بڑے کمرے بھی تھے۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پہلے کبھی جو آدمی مارے گئے تھے ان پر تیر کہاں سے چھوڑے گئے تھے۔ تیر انداز کسی ڈھکی چھپی جگہ ہی چھپے ہوئے ہوں گے۔ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ممکنہ جگہیں نظر آئیں۔ وہ اتنا جانتے تھے کہ تیر اندازوں کو پکڑنے کے لیے 1-2 آدمی قربان کرنے پڑیں گے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تک چلے گئے جہاں عام سیاح نہ جا سکے ہوں گے۔ اس طرح وہ 1 دن پہلے جہاں تک اس کھنڈر کو دیکھ سکتے تھے دیکھ آئے تھے، لیکن انہوں نے وہ دہانہ یا دروازہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی جس کے آگے ابھی تک عبادت ہوتی تھی۔ یہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ انہیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے خلاف کوئی شک پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آدھی رات ہونے کو تھی جب سالار زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ کھنڈرات کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ ابھی اس وسیع و عریض میدانی علاقے میں تھے جس کے آگے کچھ چٹانیں آ جاتی تھیں اور ان چٹانوں کے درمیان یا ساتھ ہی سرابیوم کے کھنڈرات تھے۔ چاند اس سے کچھ پہلے افق سے خاصا اوپر آ گیا تھا اور تقریباً پورا تھا۔ اس کی چاندنی بڑی ہی شفاف تھی، نظر خاصی دور تک کام کرتی تھی۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کو آخری بار ضروری ہدایات دیتے جا رہے تھے۔ وہ پیدل گئے تھے۔ انہیں دور سے سر پر دوڑتے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دیے جو ابھی مدھم تھے۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑا اور اس کا سوار نظر آنے لگے۔ اگر وہ سوار زیادہ ہوتے تو سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت تلواریں نکال کر مقابلے کے لیے تیار ہو جاتی، لیکن وہ گھوڑا اور اس کا سوار اکیلا تھا۔ قریب پہنچا تو اس نے گھوڑے کی لگام اتنی زور سے کھینچی کہ گھوڑے نے چاروں سم زمین میں گاڑ دیے اور چند قدم آگے آ کر رکا۔ سوار کود کر اترا اور سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ سالار نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ میں ایلی کو ڈھونڈنے آیا ہوں، اس نے تیز تیز بولتے ہوئے جواب دیا۔ پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ میں ایلی کا سب کچھ ہوں اور ایلی میرے لیے سب کچھ ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر خالی اور کھوکھلے جسم بن جاتے ہیں۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ ایلی اگر ان کھنڈرات میں ہے تو میں اسے یہاں سے نکالنے کے لیے اپنی جان پر کھیل جاؤں گا۔ ایلی اس لڑکی کا نام تھا جسے یہ سب ڈھونڈنے اور اپنے ساتھ لانے کے لیے جا رہے تھے، اور یہ گھڑ سوار ایک نوجوان قبطی عیسائی تھا۔ اس نے بڑے ہی جذباتی لہجے اور انداز میں بتایا کہ ایلی اسے چاہتی تھی اور وہ ایلی کے محبت میں دیوانہ ہو چکا تھا۔ اسے ایلی کے دادا نے اسی شام بتایا تھا کہ ایلی لاپتہ ہے، اور یہ بھی بتایا کہ آج مجاہدین رات سرابیوم کے کھنڈروں میں جا رہے ہیں۔ سالار زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ جس مہم پر جا رہے ہیں وہ اس کے بس کی بات نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جذباتی ہو کر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے کہ مہم سر ہوتے ہوتے ناکام ہو جائے اور پوری جماعت ہلاکت میں پڑ جائے۔
لیکن یہ نوجوان ایسا ضدی نکلا کہ اس نے منتیں شروع کر دیں اور کہا کہ وہ ان کے ساتھ نہ گیا تو یہ ایلی سے اس کی بے وفائی ہوگی۔ آخر اسے ساتھ لے لیا گیا اور سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کچھ ہدایات دیں اور کہا کہ وہ ان کے ساتھ رہے اور بالکل الگ نہ ہو۔ جانبازوں کی اس جماعت میں 4 مجاہدین کے پاس تلواروں کے علاوہ کمانیں تھیں اور ایک ترکش تیروں سے بھری ہوئی بھی تھی۔ باقی سب کے پاس تلواریں تھیں اور 2 کے پاس تلواروں کے علاوہ برچیاں بھی تھیں۔ ان کے پاس 4-5 مشلیں بھی تھیں، لیکن انہیں بوقت ضرورت سالار کے کہنے پر جلانا تھا۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید تھی کہ اتنے روشن چاند کی چاندنی گری اور جھکی ہوئی چھتوں اور گری ہوئی دیواروں سے کھنڈر کے اندر جاتی ہوگی اور یہ روشنی کافی ہوگی۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ مہم مشلوں کی روشنی کے بغیر سر کی جائے۔ وہ آگے چل پڑے، لیکن اس نوجوان کے پاس گھوڑا تھا جسے آگے نہیں لے جانا تھا۔ کچھ آگے جہاں سے چٹانیں شروع ہوتی تھیں وہاں درخت بھی تھے۔ گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا اور یہ جماعت آگے چلی گئی۔ جب کھنڈرات میں داخل ہونے لگی تو سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ آخری بات سن لو، سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ ذہن میں رکھ کر ان کھنڈرات میں داخل ہونا کہ انہیں کسی کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بھی سوچ لو کہ ہم میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو زندہ واپس نہیں جا سکیں گے۔ اللہ کا نام لو اور آگے بڑھو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔